میں نے آپ کو بتایا اہل سنت نے سب نے یہاں پر اس کا جو ترجمہ کیا وہی ہے جو تکبر والا ہے، اور یہ ترجمہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ مودودی صاحب نے جو کیا ہے یہ ترجمہ یہاں پر درست بیٹھتا ہے، اور وہ ترجمہ ہے اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ ہاں اب معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ اس زمانے اس وقت تھے جب آدم کو پیدا کیا گیا تو سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سوائے عالین کے طبقے کو حکم نہیں دیا گیا، وہ اس میں حکم میں شامل نہیں ہے کہ عالین وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ عالین اونچے، دیکھیں عالین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، الا یعلو علوا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے عالن، عالن، اور جمع مذکر سالم عالین، عالن، عالیان، عالون، عالین، عالیات، یہ اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے۔ تو عالین جیسے عالمین ہے، جیسے واعظین کا لفظ ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مصدر استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر، یا فعل استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے جمع مذکر سالم والا۔ تو آپ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ اشخاص ہیں، اسی لیے مودودی صاحب نے اس کا اونچے درجے کی ہستی کی ہے، اونچے درجے کی ہستیاں۔ اہل سنت کتابوں میں ہمیں کچھ اس طرح کی روایات نہیں ملتی کہ یہ اونچے درجے کی ہستیاں کون ہیں، لیکن یہاں شیعہ تفاسیر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شیعہ تفاسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب کسا ہیں۔ البرہان فی تفسیر القرآن، یہ ایک تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ روایت وہ ہے کہ جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ میں اس کو بنیاد بنا رہا ہوں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اس چیز کو اگر میں نے کوئی رائے قائم کی تو وہ رائے آخری رائے ہوگی، لیکن علم ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے صرف رائے قائم کروں کہ اہل تشیع میں سے جو تفسیر برہان ہے ان کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عالین کا جو طبقہ ہے جنہیں سجدہ آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عالین اصحاب کسا ہے۔ وہ کون ہے؟ اصحاب کسا۔ روایت ہے زیاد بن عبداللہ البکائی، وہ سلیمان العامش سے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ اذ اقبل الیہ رجل، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین، یا رسول اللہ آپ ہمیں عالین کا بتائیں کہ یہ عالین کون لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اعلی من الملائکہ، اچھا اس آدمی نے یہ بھی پوچھا تھا ہم اعلی من الملائکۃ المقربین، کیا وہ ملائکہ مقربین میں سے بھی اعلیٰ ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہیں کہ ملائکہ کو تو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن عالین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا یا رسول اللہ یہ تو ملائکہ سے اعلیٰ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ میں ہوں اور علی ہے، سیدہ زہرا ہے، حسن اور حسین ہے علیہم السلام۔ یہ 5 ذوات قدسیہ ہیں، یہ 5 وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے، اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا آدم کی جانب۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پوری پیش کرتا ہوں۔ کنا فی سرادق العرش نسبح اللہ فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام، ہم آدم سے 2000 سال پہلے موجود تھے اور عرش کے پاس تھے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ ہماری ارواح یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام یہ آدم سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے، اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ یہ شیعہ روایت ہے، یہ شیعہ روایت ہے، لیکن یہاں اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو تحقیق کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آگے جائے تو پوری روایت اور بھی مزید لکھی گئی ہے کہ عالین کون ہے۔ پوچھا گیا من هؤلاء الخمسة المكتوبة اسماء في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون فمن احبنا احب الله واسكنه جنته ومن ابغضنا ابغضه الله واسكنه نارا ولا يحبنا الا من طاب مولده، اور ہم سے صرف وہی محبت کرے گا کہ جس کی ولادت اچھی ہوگی۔ تو یہ شیعہ کتاب کی سے موجود میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو بہرحال ایک عمدہ تفسیر ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جو عالین ہے اس کو غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں، عالین کون ہے، کون سے طبقات ہیں۔
آپ خود کوشش کریں تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔